إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تعالى في مقام آخر والذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. احباب گرامی، سب سے پہلے حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات واحد و احد واسطے جو رب العالمین پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا غوث اعظم گنجبخش فیض عالم غریب نواز لجپال کارساز کار مختار مختار کل اور سپر پاور ہے، جو رب العالمین میکے تو پاک، سسرال تو پاک، بیوی بچیاں تو پاک، وزیرہ مشیرہ تو پاک، بے عیب لا ریب، بے مثل بے مثال، لا جواب لا زوال اور بے حد و حساب طاقت پاور اور قدرت کا مالک ہے. طاقت اس قدر کہ جو ہر ایک کی زبان کو جاننے والا، سمجھنے والا، جیری زبان نہیں وہ دل دی آرزو بھی جاننے والا ہے. طاقت اس قدر کہ ستاں آسمانہ تو نیچے، ستاں زمینہ تو بھی نیچے، اندھیرے دے اندر رات دے وقت چلنے والی ایک چھوٹی دی کالے رنگ نے کیڑی نے چندر دی آہٹ کو عرش پرند سنے والی.
جاننے والا اس قدر کے سینے دے راز دلاں دے بھیتاں نوں بھی جاننے والا، دماغ اندر آنے والے وسوسیاں نوں بھی جاننے والا ہے، انسان دے تخیلات، منصوبات اور انسان دے تمام تر پلاننگ تو واقف تعریف اس مالک کی جدی قدرت کی حد کوئی نہیں، جدی طاقت دا کنارہ کوئی نہیں، جو رب العالمین علی کل شیء قدیر فعال لما یرید۔ اس رب العالمین کی توحید اظہار، اقرار، تکرار اور پرچار تو بعد درود و سلام نبی الثقلین، امام القبلتین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات مبارکہ کے رب العالمین اپنی انگن بے شمار اولاد عداد رحمت نازل فرمائے، اور نبی رحمت کے آوان و انصار، صحابہ و صحابیات، خلفائے راشدین اور دین اسلام کے جتنے وفادار، عملدار، علم بردار، محبان، عقیدت مندان، سبھی کے رب العالمین اپنے بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ آج 1447 ہجری دا پہلا مہینہ اور پہلا دن، یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ سانو جنوری دی ابتدا سے پتہ ہوتا ہے کہ نواں سال آ گیا ہے، دسمبر دے آخر تے پتہ ہوتا ہے کہ سال پرانا جا رہا ہے، اور اسلامی سال دا سانو پتہ ہی الا ماشاء اللہ۔ انگریزی مہینے دے نام یاد نہیں، مگر اسلامی مہینے دے نام وہ بھی پہلے سکولاں سے یاد کروائے جاتے سن۔ جس انداز نال سانو اسلامی انگریزی مہینے دے نام یاد نے نا، اس انداز نال سانو اسلامی مہینے دے نام بھی نہیں ہوتے، حرمت والے مہینے دے نام بھی گھٹ ہی ہوتے۔ اے جڑا ہجری سال کی ابتدا ہوئی ہے نا، اے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت اندر ہوئی ہے۔ شروع کیتا گیا جدو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تو یثرب گئے، اے مدینہ بن گیا، اے طیبہ بن گیا، اے اسلام کی بہترین ریاست بن گئی۔ جب رسول رحمت اور آپ کے آوان و انصار نے ہجرت کی تھی نا مدینہ منورہ، ادوں کا حساب لگا کے ادوں یہ ابتدا ہجرت کے اعتبار نال کی گئی۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کس شخصیت کا نام ہے؟ اسی جنہیں بھی اتنے حاضر ہیں اللہ نے گھر اندر کی جانے حاضر ہیں، جنہیں بھی حاضر ہی ہے نا، چھوٹا ہمیشہ بڑے کے کول حاضر ہی ہوتا ہے نا، اسی تے بالکل ہی چھوٹے ہیں نا اپنے اللہ دی بارگاہ میں۔ یہ کیا ہے جنہیں بھی حاضر اسی اپنے رب العالمین کی بارگاہ کے اندر، جتنے بھی کائنات اندر حفاظ، قراء، علماء، صلحاء، شہداء، اتقیاء، زہاد، عباد، اخیار، اشراف، متقی، پرہیزگار، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں،
امانت، دیانت، صداقت، شرافت، احساس، ایثار، ہمدردی، غمخاری، جان نثاری، اللہ دے توحید دے عقیدے اندر مضبوطی اور تاجدار ختم نبوت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت و شریعت دی عملداری کرتے ہیں کہ ساری نجات ہو جائے. یہ ہو جائے ساری اللہ پاک ساڈے تے راضی ہو جائے، سانو گناہاں تو معافی مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے. ایک شخصیت ایسی ہے اس نیلے آسمان کی چھت تھلے، اس روئے زمین کے اوپر ایک شخصیت ایسی ہے کہ جنہاں نبیاں نے امام نے اسلام دی عزت واسطے، اسلام دے وقار واسطے، اسلام دے روگو دبدبہ واسطے اللہ کو من کے لے آئے. انہاں نوں جناب عمر فاروق دیں گے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت محترم ذوق بنائیے، ذوق. آج اسلامی سال 1447 یاد رکھیا جی. سن 2025 تے یاد رہتا ہے، اسلامی سال کا نمبر بھی یاد رکھی رہتا ہے. 1447 ہجری کی ابتدا، پہلا مہینہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج اور پھر محرم. محرم تو ابتدا ہوئی، ذی الحج تے انتہا ہوئی. اسلامی سال دا پہلا اسلام تے اللہ دے رسول دے وفادار دا دین ہے. ہے کو روندنا دا تھوڑا دین ہے. تو حضرات آئیے 39 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، 28 مرداں، 28 مرد اور 11 عورتاں. 28 مرد اور 11 عورتاں. نبی رحمت کوٹے اور میرے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر تشریف فرمانے. اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین. اللہ ایک عمر بن خطاب، ایک عمر بن ہشام، انہاں دوواں وچوں جڑا تینوں پسند ہے، جڑا تینوں محبوب ہے، اونوں مسلمان کر دے. تیسری دعا میرے آقا فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. اور دیکھا کہ اللہ دا حسن انتخاب وہ بھی تے عمر بن ہشام جنہیں مقام تے معشرون بنے نے. مروا تو باہر ہی نکلو نا، کچھ باری کتے میں ابو جان. اللہ نے اپنا کرم فرمایا، اللہ نے اپنی رحمت فرمائی. حضرات میں بات مختصر کرام. نبی رحمت علیہ السلام دار ارقم دے اندر کسی نے دسیا جی سرکار عمر پیار ہے. آقا فرماتے ہیں گھبراؤ نہ، عمر آ نہیں رہا، اللہ کلا رہا ہے، اللہ کی رحمت لے کے آ رہی ہے. حضرات جناب حمزہ تلوار کٹی نا، جے دی نیت پوری ہے نا پھر میری تلوار آج ہی دا کام کر دے گی. آقا فرماتے ہیں حمزہ پیارے چچا جی گھبراؤ نہ، عمر اللہ کی رحمت لا رہا ہے. میں دعا جو کی تھی میں ترلا جو مارے اپنے مالک دے بولو. حضرات دیکھیے توجہ کیجیے، نبی رحمت علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے. بتا دینا آپ ہی آگے دے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے. اس طرح جناب عمر میرے نبی رحمت کے سامنے ایسے دو زانو ہو کے بیٹھے نے، جنہیں مرید اپنے پیر کے سامنے، جنہیں شاگرد اپنے استاد کے سامنے، جنہیں مقتدی اپنے خطیب کے سامنے، جنہیں حضرات محترم بیٹا اپنے باپ کے سامنے ادب نال بیٹھ رہے. دھیان نبی پاک سرکار نے اس طرح کا
دستے مبارک پتا جے نبی پاک دا دستے مبارک کنیاں برکتاں والا کنیاں اللہ دی رحمتاں دے شفقتاں نال کنیاں برکتاں والا اس طرح نبی پاک سرکار نے اپنا دستے مبارک جناب عمر دے سینے تے ماریا اللہم خرج ما فی صدری عمر من غل اللہ میرے عمر دے سینے تے دل وچ جو بھی باتاں جہالت دیاں باتاں نبوت دیاں باتاں غرور دیاں باتاں تکبر دیاں باتاں اللہ شرک تے بدعت تے خرافات دیاں ساریاں نحوستاں انہاں نوں ظاہر کر کے اے دے اندر توحید دیاں دولتاں بھر دے اے دے اندر میری رحمت میری شفقت میں نبوت دا پیار میری سیرت تے میری شریعت دا پیار بھر دے جناب عمر نے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نوں عرض کرتے نے سرکار اپنا دستے مبارک بڑھا ہونا میں بیعت کرنا چاہنا کلمہ پڑھ دے میں نبی رحمت نے نعرہ تکبیر لگایا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر اتنی بلند آواز نال اتنے پیار نال اتنی جوش و جذبے نال نبی رحمت نے نعرہ تکبیر لگایا لوگوں نے جناب علی اللہ نے کیسی مہارت لگا دیتیاں ان سب کے سب مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر دا ایسا ترانہ گایا مکے دے گلیاں بازاراں دے اندر اج ہلچل مچ چکی ہے مکے دے گلیاں بازار مکے دے کفار بھی پریشان ہیں اج ہویا کہ مسلماناں نوں لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے تمہیں بایوں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہم لک الحمد کلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک ولعظیم سلطانک میرے آقا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی اللہ کی حمد و ثنا دے گیت گا رہے ہیں اللہ دے نماز دا ٹائم ہویا آقا فرماتے ہیں وضو بناؤ نماز پڑھیے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ بولے اگلے سرکار جی آپ اینجی نمازاں پڑھنی جانے کہ پھر عمر دی بہتر آن دا کی فائدہ ہے ہاں جی اللہ نے جی تانوں چودر دیتی ہے نا اے تواڈے بازو اندر طاقت ہے تواڈی زبان اندر اثر ہے تواڈا دبکا چل رہا ہے تے اپنی اس جرت اور دلیری کو دین واسطے لگاؤ دین واسطے جتنی ہمتیں چھوڑیے ایکٹیویٹی چھوڑیے منفی پراپیگنڈے شمع جلائیے عقیدہ توحید کی دنیا کو مٹائیے شرک و بدعات عام کیجیے نبی کے رحمت کی سیرت شریعت کو سرکار جی میرے آن تو بعد بھی اینٹی کلمہ پڑھ اینٹی نمازاں پڑھنیاں نے تے پھر میرے مسلمان ہونا کی فائدہ ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرنے سرکار میرے اسلام لانے سے یہ چپ کر کیوں عبادت ہو یہ چپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں پڑھیں گے آج کعبہ میں بولو کہ جس کی طاقت ہو بولو کہ جس کی طاقت ہو مٹا دوں گا میں سلوسی کا مٹا دوں گا میں سلوسی کا کفر کا جو نواب آیا کفر کا جو نواب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کونی ایک نمازاں پڑھنیاں نے میرے مسلمانوں دا کی دادا دو صفوں بنائیاں 3 دن پہلے نا نبی پاک سرکار دے چاچا جی سردار امیر حمزہ مسلمان ہوئے سن
وہ بھی تسی واقعہ سنے، بڑا پیارا واقعہ آئے نا گھر شام تے لونی روئی جاندی ہے روئی جاندی ہے روئی جاندی ہے تے آندے گل کی خیر کنیز وجہ کی ہے کیوں رونی ہے؟ وہ آندی ہے تانوں بھی لگے تساں تے شکار تے ٹر جانا سارا سارا دن شکار دے شوق پورے کرنے نے، میں اج ویکھیا ہے کہ کسی یتیم دی حالت کی ہوئی یہ ہویا کی آندے نہیں چھڈو پرے تسی تانوں کیڑا کوئی چھڈو رہن دیو آندے نہیں گل تے گل ہویا کی آندی ہے اج میں ویکھیا ہے تواڈے بھتیجے نے لا الہ الا اللہ دی دعوت دتی ہے تے تواڈے ہی بھرا نے او دے نال انج کیتا ہے ماریا ہے بدتمیزی بھی کیتی ہے تے جدوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سر تھلے سٹ کے واپس گئے نا نو تو پتہ چلے کہ میرے زخمی بھی کر کے آیا میں مار کے بھی آیا میں دبتا بھی لگا کے آیا ہاں تے میرے آقا علیہ السلام نے چھوٹی کر کے بیٹھے نے پھر جواب بولو جواب کہ ہر گل کا جواب دینا ضروری بھی نہیں ہوتا چپ کر کے بیٹھے نے اے آنے نے بھتیجیا مینوں لگتا ہے کہ میں بدلا پاویں لے کے آیا پر تینوں خوشی نہیں ہوئی میرے آقا فرماندے نے چاچو جی جڑا بندہ پریشان ہوئے مظلوم ہوئے مجبور ہوئے وہ بدلے لے کے خوش نہیں ہوتا نالے میں بدلے لین واسطے تے نہیں آیا مینوں جے راضی کر رہے کلمہ پکار دے اے گل سن کے حمزہ کلمہ پکار دا نام محمد والا کھال جے کھار دا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح باتاں کردے نے کہ سردار امین حمزہ میرے آقا دے چاچا کی جواب دے دے نے جی راضی تو میری اکھاں دے اتاریا جی راضی مینوں میرے پیاریا حمزہ نے پڑھیا کلمہ نعرہ مومناں نے ماریا یہ دن پہلے دا واقعہ ہے سرکار ویر حمزہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس طرح صحابی بنے نے تینا دن بعد ہی جناب عمر بھی مسلمان ہو گئے جناب عمر فرماتے نے اٹھو نا اس طرح دو سفر بنا لے گئیاں نے ایک صف اندر سردار امیر حمزہ ایک صف اندر جناب عمر بن خطاب نے ایسے نکلتے نے دار ارقم نے وچوں تے مکے دی گلیاں بازاراں اندر آواز گونج دی للکار گونج دی حضرات اے دب کے مارنے تے کافر کو مارو اگر جناب علی جرت نال بول رہے تے دین واسطے بولو جناب عمر اعلان کرتے نے ہاں مکے والیوں خبردار آج سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا جے آج سوچ سمجھ کے آواز دیا جے آج جن میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نیت نال ویکھیا عمر دی اکھ کڈ دے گا آج بڑی نیت نال اشارہ کیتا عمر دا ہاتھ کٹ دے گا جناب عمر جا رہے نے لوکی حیران پریشان کہ جناب علی کوئی بھی اکیلا بولن کی صلاحیت نہیں رکھتا سارے سنن بکمن ہو گئے نے کہ میرے آقا بیت اللہ دا دروازہ کھول دیا جناب عمر نے سرکار تو نمازاں پڑھی ہے کہ میرے آقا بھی بڑے خوش نے نبی پاک کے صحابہ بھی بڑے خوش نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر انت الفارق بین الحق والباطل آج تمہارا تیرا لقب فاروق ہے تو دا تے پانی کرنے والا حق دے باطل دے درمیان نکھیڑا کرنے والا تو جھوٹ تے سچ دے درمیان فرق کرنے والا رب العالمین نے جبریل امین کو نازل فرمایا نبی رحمت کو لا کے عرض کرتے سرکار تسی کلے ایتھے خوش نہیں قدیس کا بشارہ اہل السماء من اسلام عمر صرف تسی خوش نہیں آسمان دے نوری فرشتے بھی عمر دے مسلمان ہوتے تو مبارکباد پیش کر رہے سبحان اللہ اللہ کے پیغمبر دے اور توجہ کرنا اے مسلمان میں ہوئے نے
39ویں نمبر پہ لیکن میرے آقا دے وفادار کتنے بنے یہ کمال کی باتاں نے نا نبی پاک دے اعتماد والے کتنے بنے آقا فرماتے ہیں میرے دو آسمان دے وزیر تے دو زمین دے وزیر آسمان دے وزیر جبریل تے میکائیل نے زمین تے میرے وزیر میرا پیارا صدیق میرا فاروق رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ جو میرے پیغمبر دے پیارے فاروق رضی اللہ تعالی بڑیاں جدتاں والے بڑیاں طاقت کے اللہ نے دیتی ہے اسلام واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ آج میں خواب دیکھی آقا جی خواب دیکھی تے پتہ جی تواڈی تے میری خواب دے وچ تے نبی دی خواب دے وچ بڑا فرق ہے آقا تواڈی تے میری خواب سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے خیالی بھی ہو سکتی ہے نبی نو جڑی خواب آئے وہ اللہ دی طرف وحی بولو جنوں بڑا بولو وحی ہوتی ہے نبی رحمت علیہ السلام صاحب میں خواب دیکھی سرکار کی بیٹا فرمایا میں دیکھا کئی لوگوں انہوں نے قمیض پائے نے کسی دا قمیض ہو دے ناف دا کارے ہے کسی دا قمیض ہو دے جناب علی گھٹنے کا کارے ہے کسی دا قمیض چھوٹا کسی دا اس تو بڑا کسی دا اس تو بڑا ایک میں عمر بن خطاب کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہاں دا پورا لباس ہے سرکار نے تعبیر کی ہے فرمایا میرے عمر کو اللہ دین دے اندر کاملیت عطا فرمایا دین ایک مرتبہ پھر نبی پاک سرکار فجر تو بعد نہ ٹائم ہوندا تعبیر دا اور میں ہر قسمت دے پھریا کرو خواب کوئی آئے نا نماز پڑھ کے دعا پڑھ کے جڑا بندہ سونے گا پھر جڑی خواب آوے نا اذان تو پہلے وہ کسی صاحب علم سے پوچھا کرو جنوں پتہ ہے خواب کی تعبیر ہے ایویں رولا باد نہ دیو پر یہ بھی آداب نے فجر تو بعد کا ٹائم ہے اور جنوں خواب کی تعبیر پوچھے نا بندہ خود بھی باوضو ہوئے ہاں جی تے نبی پاک سرکار پوچھ لیا کرتے تے سرکار نے وہ دسیا نا آج میں پھر خواب دیکھی ہے صحابہ پھر بڑا جی سرکار پھر کی دیکھے ہے آقا فرماتے نے مینوں خواب اندر دودھ پیش کیتا گیا میں دودھ پیتا تے تھوڑا جا دودھ بچ گیا سرکار پھر فرمایا میرا عمر کا دیکھ رہا سی جو میں اپنے عمر کو دے دیتا میرے عمر نے پی لیا سرکار کی تعبیر کی ہے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا دی تعبیر ہے اللہ میرے عمر کو دین اندر کاملیت میرے عمر کو دین دا علم عطا فرمائے گا دین دا بہت بڑا عالم بنے گا اللہ کو میں فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماتے ہیں میرا عمر دے راہ چھوڑ لگ جائے شیطان کو راہ بھی چھڑ جاندا ہے ماں کی ساری ماں کی سیدہ عائشہ نے پوچھا سرکار اللہ بڑی متری بڑے ستارے بڑے جگمگ جگمگ پہ کر دے دے سرکار نے ستارے جڑے اسی کہہ نہیں سکتے بلا ایسا بھی کوئی انسان ہے جے دی نیکیاں اینیاں ہونگیاں آقا فرماتے ہیں ہاں ہاں میری پیاری عائشہ حسنات المرتا کا دی نجوم السما جے آسمان دے ستارے ساڈے کولوں بھی نہیں جا سکتے یہ بھی میرے امتیاں نیکیاں بھی ساڈے کولوں شمار نہیں ہو سکدیاں کون عمر جڑتا والے عمر دین دی غیرت والے وہ ہوتا پیغام ہے ایسا کافر منو نعرہ آیا اے حل منکم محمد تواڈے وچ محمد موجود ہے میرے آقا فرماتے ہیں چپ رہو پھر آواز ہے حل منکم ابو بکر میں کیا تواڈے وچ ابو بکر موجود ہے آقا فرماتے ہیں چپ رہو پھر آواز ہے حل احد منکم عمر کیا تواڈے وچ عمر موجود ہے آقا فرماتے ہیں عمر چپ عمر نے نا کیا لگے اولو چنگا ہویا لگدے محمد بھی اور ابو بکر بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہما معاذ اللہ تینوں ہی جناب دنیا تو چلے گئے نے انہوں نے نعرہ ماریا فاتحہ انداز نال اولو میرے آقا فرماتے ہیں عمر پہلو ہور گل سی اللہ دی توحید دی بات آئی ہے حالانکہ ہو بھی جیسے آپا موجود سن آقا نے اسلام کو پتا سی آواز وچ کڑک تے گرج تے للکار تے یلغار تے جنت ایمانی کی بہار ہے میرا عمر آقا فرماتے ہیں عمر بہار ہے اللہ دی توحید کا نعرہ جناب عمر بولے کہ فرمان لگے اللہ اعلی واجل اللہ سب تو بلند اللہ سب تو بڑی جلالت والا لوگ کون منے میرے آقا فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر اگر میرے تو بعد کوئی
ہوندا میرا عمر ضرور نبی بندا، کیونکہ نبوت والیاں ساریاں خوبیاں میرے عمر دے اندر موجود نے، نبوت والیاں ساریاں شرطاں میرے عمر کے اندر موجود نے، لیکن لوگوں یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا۔ حضرات آج جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی عظیم شخصیت ہے؟ حاجی جاندے نے عمرہ کردے نے حج کردے نے، جو حاجی صاحب جدوں بھی عمرہ کرو تے حج کرو طواف کر کے تے پھر فوری کی ہوندا ہے مقام ابراہیم دے نفل پڑھیے۔ حضرات قیامت تک جتنے بھی حجاج نے معتمرین نے جب تک عمرہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ چلتا رہے گا قیامت تک چلتا رہے گا، طواف کر کے مقام ابراہیم کے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کے عمل ہوتا رہے گا۔ جنی دیر تک پیارے فاروق اعظم دے دل دی آرزو تے اللہ دے آرڈیننس تے عمل نہیں ہوئے گا، کسے عمرہ کرنے والے دا عمرہ پورا، حج کرنے والے دا حج پورا نہیں ہوئے گا۔ حضرات کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دے دن یکم محرم الحرام والے دن جنہوں کی شہادت تعظیم واقعہ ہوا۔ حضرات سونا نہیں، جاگیے جاگیے جاگیے۔ یہ نہیں کہ اسلام نے وچ صرف ایک کی شہادت کا واقعہ ہے، اسلام کی تاریخ شہداء دی شہادتاں دے در مسجد نے۔ اور دیکھیے پیارے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کیسا۔ فجر کی نماز پڑھان واسطے مسجد نبوی کے اندر پہلی رکعت غالباً سورہ یوسف کی تلاوت کی تھی، رکوع کے اندر گئے، منبر دے پیچھے چھپیا ہوا ابو لؤلؤ فیروزہ مجوسی، اہل سنت والجماعت، اہل حدیث میرے بھائیو، تسی بھی اپنے ہتھاں دے اندر انگوٹھی اندر فیروزہ پاندے نے، کس منہ نال پاندے نے؟ اپنے اسلامی ہیرو دے قاتل ابو لؤلؤ فیروزہ دے نام دی انگوٹھیاں پا کے اے کہندے نے میں جدوں نہ فیروزہ پایا میری قسمت جاگ گئی، میں جدوں نہ فیروزہ پایا میرا کاروبار چل گیا، میں جدوں نہ فیروزہ پایا ادوں میرے مقدر جاگ گئے۔ نہیں جاگیے جاگیے، پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے والا اے ظالم مکار کون ہے؟ اے مجوسی، اے ابو لؤلؤ فیروزہ منبر کے پیچھے چھپے ہیں، انہیں اسرا فار کیا پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر میں باہر میں۔ حضرات کسے خلافت اندر نماز کو مکمل کرنے تو بعد پہنچایا گیا، جناب عبدالرحمن بن عوف نے اشارہ کیتا تائی حکم ہے نا کہ پیچھے وہ بندہ کھڑا ہوئے جنہا جماعت کروا سکے، امام بے وضو بھی ہو سکتا ہے، کوئی معاملہ بھی بن سکتا ہے، پیچھے وہ بندہ کھڑا ہوئے جنہا جماعت کروا سکتا ہے۔ اشارہ کیتا انہیں جماعت مکمل کروائی، جنہوں نالوں پیارے خاندانوں نالوں پیارے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں دے سامنے تڑپ رہے ہیں، مگر اللہ دی عبادت اندر ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ اللہ دی عبادت اے ظالم دا ابو لؤلؤ فیروزہ مجوسی اے واپسی بار نگدا نگدا سجے کھبے بار کردا کردا 13 نمازیوں نے خود شہید کیتے، نمازیوں نے بیری تے نمازاں دے اندر تے جماعت اندر اے حملے کرنے والے خودکش تے دیگر ظالم لوگ نے انہاں دی تاریخ ابو لؤلؤ فیروزہ مجوسی نال جا کے ملتی ہے۔ حضرات انہاں نوں زخمی کیتا گیا، انہاں بھی 7 نمازی شہید ہو گئے۔ آخر کار میں نمازی آیا سے پیچھے وضو کر رہا، انہیں دیکھا کون ہے جڑا اتنا نقصان کر رہا ہے، انہیں جلدی نہ اپنی چادر نکال کے انہیں اوپر سٹی، انہیں جدو دیکھا کہ میں انہیں پکڑیا گیا ہوا، انہیں خود ہی اپنے آپ کو ذبح کر لیا۔ حضرات آئیے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو رخصت بھی ہوئے، نماز کی حالت اندر زخمی ہو گئے۔ حضرات یہ تو محرم الحرام ہے، جناب سیدنا فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل میں عدل و انصاف کے ایسے مثال قائم کرنے والے غیر مسلمان کو کہنا پیا اگر ایک اور عمر ماوا جاملے دینا ایک اور عمر بن خطاب جیسا ہوتا کائنات اسلام کو سوا کوئی دین نظر ہی نہیں سی ہونا۔ اور پھر ایک اور بولیا
بول رہے اگر عمر بن خطاب کو صرف 10 سال اور پھر کر دینا، اگر نبی زندگی ہو 10 سال ہوتی، پوری دنیا کے اسلام کو سوا کوئی چیز نظر نہیں سی ہونی۔ حضرات آئیے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی محبت، عقیدت، احترام، پیار، انہوں نے بچے قدم میں چلنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ نے عزت دیتی ہے، دولت دیتی ہے، جرت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، اثر دیتا ہے زبان اندر، دولت دیتی ہے، اور دنیا کے کما واسطے نہیں، انہوں نے دین واسطے بھی لگاؤ۔ اللہ رب العالمین سب سارے دین نجات کا ذریعہ بنائے، اور سانو تمام صحابہ، تمام اہل بیت، خلفائے راشدین، اور بالخصوص آج دی تاریخ دے شہید ہونے والے عظیم پیغمبر رحمت دے صحابی، عظیم نظیر نبی رحمت دے بارکبار، نبی رحمت دے سوسر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عقیدت، محبت، پیار، احترام اور نقش قدم تے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔